بھائیو محترم بزرگوں، جن لوگوں نے جانور کی قربانی پیش کی ہے وہ جان لیں، اور ہم سبوں کو جاننا چاہیے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون بہہ جاتا ہے اور گوشت ہم کھا لیتے ہیں، اور اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ تقوی، ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کو تک جو پہنچتا ہے وہ ہمارا تقوی پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ قربانی کی۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اخلاص کو لانا اور تقوی کو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے نفس کا جو شر ہے نا، ہمارے نفس کا جو شر ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگیں اور اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگیں۔ اگر کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے ہم پھول جاتے ہیں، ہمارے کسی عمل پر اگر کوئی تعریف کر دے تو بجائے اس کے کہ انسان ڈر جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم عجب بالنفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی خطرہ ہے، اور یہی کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو نیکیاں پہنچتی ہیں اس میں اخلاص پہنچتا ہے، اور اخلاص نہیں ہے عمل کے اندر تو پھر وہ بیکار ہے۔ جتنا بڑا عمل، جتنا بڑا عمل، جتنی قیمت کا متحمل ہو، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی قیمت خش و خاشاک کی بھی نہیں، خش و خاشاک کی بھی نہیں ہے، گرد و غبار تک کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور اس میں ہونے والے نقص کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ میرے بھائیو، بغیر قربانیوں کے کوئی بھی عمل نتیجہ خیز سامنے نہیں آتا۔ بغیر قربانیوں کے انسان اپنے مطلوب تک اور مقصود تک نہیں پہنچتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں قربانیاں دی ہیں، محنت کیا ہے، جہد و جہد مسلسل میں لگے رہے ہیں، تو وہ اپنے مطلوب کو پہنچتے ہیں، وہ اپنے مقصد تک پہنچ پاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں۔ وقت کی قربانی ہوتی ہے، دن و رات کی قربانی ہوتی ہے، مال کی قربانی ہوتی ہے، علم کی قربانی ہوتی ہے، جد و جہد کی قربانیاں ہوتی ہیں، تب انسان اپنے مطلوب اور مقصود تک پہنچتا ہے۔ بغیر قربانیوں کے اللہ رب العالمین کی رضا تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور قربانی کا مدعا اور مقصود میرے بھائیوں کوئی ظاہری عمل نہیں ہوتا، دیکھنے میں وہ ظاہری ہوتا، لیکن وہ اللہ رب العالمین تک کس معنویت اور کس روحانیت اور کس اخلاص کے ساتھ وہ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، سیرت کے اوپر نظر دوڑائیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کے اوپر ہم نظر دوڑائیں، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ آپ دیکھیے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، کتنی عظیم قربانیاں دی، وہ قربانیوں کی مرقع تھی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دین کے لیے اپنی مال کو، پورے مال کو انہوں نے اپنی پوری تجارت کو وقف کر دی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کر کے رکھ دیا۔ یہ تو مال اور شوہر کا جو حقوق، شوہر کے جو حقوق ہے، جس قدر حقوق کی ادائیگی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، دنیا کی کوئی خاتون اس طرح کے حق کو ادا نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے حق میں۔
اور اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر تک، اپنے آخری لمحے تک ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھولا نہیں سکے، اور ان کے جانے کے بعد بھی آپ نے وفاداری کی کا ایسا سلوک اختیار کیا، وفاداری کا ایسا اخلاق اختیار کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو اس کے اوپر غیرت آ جاتی تھی۔ جن کے تعلقات تھے حضرت خدیجہ کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احسان اور سلوک کیا۔ آپ دیکھیے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو۔ ہم یہ ظاہری قربانی جانور کی تو کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی کا جو مدعا اور مقصود ہے، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اور اس قربانی سے جو ہمیں درس لینا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ان کی قربانیوں کے بارے میں کیا تذکرہ کرنا ہے، اور کتنی بار آپ واعظوں سے، خطیبوں سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور سن چکے ہیں۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان امن الناس علی بما فی صحبتی بمالہ، سبحان اللہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جس کا احسان ہے میری صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے اور مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے، وہ ابو بکر ہے۔ ان امن الناس علی، یعنی احسان کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور کہا کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ رب العالمین دے گا۔ اس ابو بکر کی قربانیوں کا تذکرہ کیا کرنا ہے، وہ تو مرقع تھے، وہ قربانیوں کے وہ مرقع تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو ایسی ایسی قربانیاں دی گئی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسی قربانی دی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں، انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی عظیم قربانی دی ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عظیم قربانی دی ہے۔ ان کی سیرتوں کے اوپر ہم سبوں کو نظر دوڑانا چاہیے اور اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہم قربانیوں کی معنویت اور روحانیت تک پہنچ سکیں، اس کا معنی اور مطلب سمجھ سکیں اور اپنی اس ظاہری قربانی میں لا سکیں۔ میرے بھائیوں، مال ہوتا ہے اور تب کوئی خرچ کرتا ہے تو یہ تو ہے، جود ہے، سخاوت ہے، اور سبب موجود ہے، لیکن سبب موجود نہ ہو، مال نہ ہو، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، اور خرچ وہ کرے جتنا ہے اسی میں وہ خرچ کرے، تو اللہ رب العالمین کو وہ جذبہ، وہ نیت صالحہ اور وہ اخلاص بڑا عظیم ہے، بڑا قیمتی ہے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اسے ہی قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ۔ مجھے یا ہم سب میں سے کوئی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص نے اللہ کی راہ میں سب سے قیمتی چیز صدقہ کیا ہے، کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی کے حالات کو نہیں جانتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر نظر دوڑانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی قیمتی سے قیمتی ترین چیز جو ان کے دلوں کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر کے اور اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کے رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا ہے۔ اس کا ثبوت پایا جاتا ہے، اور یہ علم یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ مال میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ محبوب ہے، انہوں نے خود کہا، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، یعنی تائید کی کہ ہاں واقعتاً وہ مال بہت قیمتی ہے اور بہت محبوب ترین مال ہے۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت ہے میرے بھائی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج ہم کسی کے بارے میں اور کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنے مال کا سب سے قیمتی مال
اور سب سے محبوب ترین مال اللہ کے راہ میں صدقہ کیا ہے. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سیرت ہے اور اس کی تصدیق اور تائید رسالت و نبوت سے آئی ہے. آپ دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین خیبر کے فتح ہونے کے بعد خیبر میں ملی، اور خود ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں اپنے باپ کے تعلق سے کہ اصاب عمر ارضا بخیبر، کہ عمر کو خیبر میں ایک زمین ملی تھی. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر ابن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یستعمرہ، آپ سے مشورہ لینے کے لیے، اور کہا کہ یا رسول اللہ انی اصبت ارضا بخیبر، مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں، اور وہ زمین میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے قیمتی ہے. میں نے ایسا مال اب تک اپنی زندگی میں پایا ہی نہیں ہے اے اللہ کے رسول، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں اسے صدقہ کروں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل خیر حضرات کو اہل علم سے صدقات و خیرات میں مشورہ کرنا چاہیے. اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام آ کر کے مشورہ کیا کرتے تھے. اگر ان کے دل میں کوئی بات آتی تھی دین کے تعلق سے یا دنیا کے تعلق سے تو وہ آ کر کے مشورہ کرتے تھے. اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ اہل خیر حضرات کو اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اہل علم ان کی رہنمائی کریں گے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر ابن خطاب مشورہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اس مال کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مال تو بڑا قیمتی ہے، اور کہا کہ اگر چاہتے ہو تو تحبس ارضا وتصدق بها، کہ اس زمین کو تم روک لو، یعنی نہ بیچو، نہ ہبہ کرو، نہ صدقہ کرو، نہ وراثت میں لے جاؤ، بلکہ اسے روک لو، راس المال بنا رہے، اور اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو غلہ ہوگا، اس کا جو نفع ہوگا، اس سے جو مال آئے گا اس کو تم اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرو، جس کو وقف بھی کہتے ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنے باپ کے بارے میں فتصدق بها عمر، پھر عمر نے اس مال کو ایسے صدقہ کیا، کہا کہ لا یباع، یہ وہ زمین ہے جو نہ بیچی جا سکتی ہے، ولا یوہب، اور نہ ہبہ دیا جا سکتا ہے، ولا یورث، اور نہ ہی میرے بچوں میں یہ وراثت میں یہ زمین جائے گی. وتصدق بها فی الفقراء، اور فقراء اور اس کے نفع کو، اس کے مال کو فقراء اور مساکین میں صدقہ کیا. وفی القرباء، اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا. وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صدقہ کیا. وفی سبیل اللہ، اور جہاد کے راستے میں مال کو صدقہ کیا ایک حصہ. وابن السبیل، اور اگر کوئی مسافر محتاج ہو جائے، زیادہ راہ اس کا گم ہو جائے تو اس کے لیے ایک حصہ اس کے اندر متعین کیا. سبحان اللہ. وفی سبیل اللہ وابن السبیل والضیف، اور مہمانوں کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے بھی ایک حصہ اس میں سے صدقہ کیا، کہ مہمان اگر کوئی آئے گا اس جگہ تو اس مال سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. اور پھر صدقہ کیا ان لوگوں کے لیے یا اس شخص کے لیے جو اس زمین کو دیکھ ریکھ کرے گا اور اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، وہ اسے کھائے گا، اپنی ضرورت کے مطابق لے گا، لیکن ذخیرہ نہیں بنائے گا. اپنی ضرورت کے مطابق لے گا لیکن وہ ذخیرہ نہیں بنائے گا. اس طرح سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو صدقہ کیا. یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے. ہم یہ قربانی تو کر رہے ہیں اور یہ سنت ہے، اور ہر صاحب استطاعت شخص کو کرنا چاہیے. استطاعت کے بعد بھی نہیں کرنا یہ عیب کی بات ہے. لیکن آپ یہ سمجھیے، جانیے کہ یہ عمر ابن خطاب ہے، کبھی کبھی قربانی جانور کی نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے مال کا نفیس ترین مال، سب سے قیمتی مال کو اللہ رب العالمین کے راہ میں کس طرح صدقہ کیا. ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ہم اس ہاتھ سے دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں اس کا
کئی گنا اضافہ ہو کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے, ان کے پاس جو ہے صدقہ ثقل نہیں تھا, بوجھ نہیں تھا. میرے بھائیو, صدقے کی ایک خرابی کہہ لیجئے یا صدقے کا ایک نقص کہہ لیجئے کہ اس کے اندر ثقل پایا جاتا ہے, یعنی بوجھ پایا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا, لیکن عامت الناس میں یہ ثقیل ہے. یعنی آپ کسی کو صدقے کے اوپر ابھاریں گے, وہ صدقہ کرے گا تو کرتا تو ہے, لیکن اپنے اندر ایک قسم کا بوجھ محسوس کرتا ہے انسان. الا من رحم ربنا, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحم فرمائے اور وہ بوجھ کے بجائے وہ خفت محسوس کرے, یعنی وہ ہلکا محسوس کرے, یہ بڑی بات ہے کہ وہ صدقہ کر رہا ہے اور بوجھ اس کے دل کے اوپر نہیں ہے, سیدھے نفس ہے, وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہے, جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے. تو یہ صدقہ جو ہے یہ ہلکا کر, اور صدقہ وہ مالی عبادت ہے جس سے انسان جنت پاتا ہے اور جنت کو خریدتا ہے, جنت کو خریدتا ہے اس مالی عبادت کے ذریعے سے, جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال تھا. آپ نظر دوڑائیے سیرت کے اوپر, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے. جب مہاجرین مکہ آ گئے, آج بھی خلیج عربی کے اندر پانی کی بڑی شدید قلت ہے جانتے ہیں, لیکن اللہ نے نعمتوں سے ایسا نوازا ہے کہ پانی کی آج بہتات موجود ہے. لیکن اس زمانے میں پانی کی شدید قلت تھی مدینے کے اندر, انصار اور مہاجرین دونوں کو شدید قلت تھی مدینے کے اندر, اور ایک ہی ایسا کنواں تھا جو پورے مدینے کو کافی ہوتا تھا, اور اس کا پانی بیچا جاتا تھا, جس کا مالک یہودی تھا, بنی غفار کا یہودی, وہ اس کا مالک تھا, اور ایک ایک مد کے بدلے جو ہے نا وہ پانی ایک مشکیزہ دیا کرتا تھا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بیر کا نام ہے بیر غوما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور مسلمان اس تکلیف سے جھوج رہے کہ پانی انہیں میسر نہیں ہو پا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من جہز بئر غوما من حفر بئر غوما فلہ الجنہ, کہ جو بئر غوما مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا, لے لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت دے گا. دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چشمہ جنت کے اندر عنایت فرمائے گا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک بڑی قیمت ادا کر کے اس بئر غوما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا, اور خود اس میں سے وہ خود بھی پانی لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مال صدقہ کرے, وقف کرے, اور اس سے خود بھی وہ ایک حصہ مستفید ہونا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے, وہ خود بھی مستفید ہو جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے ایک بلڈنگ وقف کی اور اس کے اندر وہ رہ بھی رہا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کر سکتا ہے. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا, کس طرح سے حل کیا؟ قربانی یہ ہے, قربانی اسے کہتے ہیں. حالات وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے, ضرورت جو ہوتی ہے, عامت الناس کی ضرورت ہے, ہماری ضرورتیں تو پوری ہو ہی جاتی ہیں. عثمان ابن عفان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی, وہ تو مکہ ہی سے تاجر تھے, بڑے مکہ سے بڑے تاجر تھے. پھر مدینے میں آ کر کے جب انہوں نے تجارت شروع کی تو وہ فی نفس ہی تو ان کی ساری ضرورت پورے ہو گئی, لیکن مسلمانوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی. جیش الاسرہ کے موقع پر دیکھیے, جیش الاسرہ تبوک کے موقع پر, جس کو قرآن نے جیش الاسرہ کہا ہے کہ وہ تنگی کا لشکر تیار کیا گیا تھا, تنگی کا, اور دنیا کی سپر پاور سے جا کر کے لڑنا تھا, روم سے, اور وہ بھی 1000 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد تبوک میں جا کر کے لڑنا تھا. جی, وہاں جا کر کے لڑنا تھا, اور موسم ایسا تھا کہ باغات میں پھل پک رہے تھے, گرمی شدید تھی, اور ایسے موقع پر یہ رائے بنی تھی کہ جانا ہے اور تیار کرنا ہے, اور مال بھی نہیں, بیت المال میں مال بھی نہیں ہے اس وقت, خزانے میں فائنینس نہیں ہے اس وقت. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ,
جس نے جیش عسرت کو، تنگی کے اس لشکر کو جو تیار کرے گا فلاح الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت عنایت فرمائے گا۔ یہی وہ موقع ہے جب ابو بکر اپنے پورے گھر کا مال لے کر کے آ گئے تھے، اور عمر ابن خطاب کے پاس اس وقت مال تھا، تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ابو بکر سے یہی موقع ہے کہ ہم سبقت لے جائیں۔ اور جب آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہا کہ کتنا مال لائے؟ کہا کہ بس اتنا ہی گھر میں۔ ابو بکر آئے، کہا کتنا مال لائے؟ کہا کہ سارا مال ہے، گھر میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ قربانی ہے، اس کو کہتے ہیں قربانی کی روح تک پہنچنا، معنویت تک پہنچنا۔ اور عثمان ابن عفان نے تو اس وقت اپنے خزانے کا منہ کھول دیا تھا۔ 100 اونٹ سے لدا ہوا تجارتی سامان آیا تھا شام سے، پورا کا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کر رکھ دیا۔ کیش درہم لا کر کے رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیش کو اپنے ہاتھ سے اکھیرا بکھیرا، الٹتے پلٹتے جاتے تھے، اور کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم هذا، کہ عثمان کو آج کے دن کے بعد وہ جو بھی عمل کرے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جنت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ رہتے ہی زمین پر تھے، لیکن ان کی نگاہیں آسمان کی جنت دیکھتی تھیں، اس لیے ان کے اندر یہ جذبہ تھا۔ میرا بھائی، یہ تھے عثمان۔ اور کیسے ایسے موقع پر، جن کو ذی-النورین کہتے ہیں، جن کی 2 بیٹیاں، جن کے حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، اور جب دوسری بیٹی کا رحلت فرما گئی اور عثمان غمزدہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ عثمان اگر میرے پاس تیسری بیٹی بیانے کے لیے ہوتی تو میں تیسری بیٹی تم کو دے دیتا۔ اتنی فضیلت، یہ دین انہی حضرات کی برکتوں سے یہاں تک پہنچا ہے میرے بھائی، ایسے نہیں پہنچا۔ اسی جیش الاسرہ کے موقع بھی یہ تو جن کے پاس تھا انہوں نے صدقہ کیا، اور جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ ان کے دل اخلاص و للہیت سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دل اخلاص و للہیت سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہ ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، گئے مزدوری کیا اور 1.5 کلو کھجور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈالا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کو یہ حصہ داری لینی تھی، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، یہ تنگی کے اس لشکر کو جو تیار کرے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ اس جذبے کی وجہ سے مزدوری کی اور 1.5 کلو کھجور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا۔ یہ عتبہ زید بن حارثہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور اپنے تخلیے میں، تنہائی میں کہا کہ اے اللہ، دعا کی اللہ رب العالمین سے، اللہم لا اجد ما اتصدق بھی، اے اللہ تو جانتا ہے میں فقیر قلاش آدمی ہوں، غریب آدمی جس کے پاس کھانے تک کا پیسہ نہیں ہے، تو وہ صدقہ کیا کرے گا؟ اے اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں صدقہ کروں، لیکن اے اللہ میں ایک صدقہ کر رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، اور اس مسلمان کے اوپر جس سے مجھے تکلیف پہنچی، یا تو مال کے ذریعے سے، یا جسم کے ذریعے سے، یا کہ عزت و آبرو کے ذریعے سے مجھے تکلیف پہنچی، اے اللہ میں ان تمام کو معاف کر کر کے ان کے اوپر صدقہ کر رہا ہوں، اے اللہ تو میرے اس صدقے کو قبول فرما۔ وجاء مع الناس، اور پھر لوگوں کے پاس وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ این المتصدق بعرضہ، کہاں ہے وہ شخص جس نے اپنی عزت و آبرو کا صدقہ دیا ہے، جس نے معاف کر کے صدقہ دیا ہے، قربانی دی ہے، کہاں ہے وہ شخص؟ تو کہا کہ نا یا رسول اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابشر فوالذی نفسی بیدہ، خوشخبری لے لو، قسم الذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کتبت صدقتک فی الزکاة المتقبلہ، قسم الذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالی نے مقبول زکوٰۃ میں تمہارے صدقے کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ ان کی بات ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا،
جن کے پاس کچھ نہیں. آج ہمارے دل کن کن سے کن کن چیزوں کو لے کر کے بھرے ہوئے ہیں, کبھی ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے؟ ہمارے دن رات کے کتنے اوقات دوسروں کے بارے میں سوچنے میں, دوسروں کے بارے میں سوچنے میں جاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے, غور کیا ہے اور دیکھا ہے اس کی قربانی کون کرے گا؟ اصل قربانی تو یہی ہے جو ہمارے پاس نمونے, ان نمونوں کو چھوڑ کر کے ہم جیسی بھی قربانی کرنا چاہیں کر لیں. بارگاہ الہ میں کس کی قربانی پہنچے گی اور کس کی نہیں پہنچے گی وہ اللہ کو معلوم ہے. اور یاد رکھیے, آدم کے دو بیٹے نے قربانی پیش کی, حابیل اور قابیل. ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی. انما یتقبل اللہ المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کے عملوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے, نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ یہ جانور کی خوبصورتی پہنچتی ہے. جو پہنچتا ہے وہ اللہ رب العالمین تک ہمارا اخلاص, ہمارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کے اندر اخلاص عنایت فرمائے. ہمارے اندر ہونے والی کوتاہیاں اور ہمارے نقائص کو اور اس میں ہونے والے ریا اور سما کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے, ہمارے دلوں سے نکال دے, اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.